السلام علیکم۔ ناول آب از قلم فاطمہ نور، قسط نمبر 20۔ گھٹن کا احساس تھا یا شاید کوئی آواز جب خاقان کی آنکھ کھلی۔ چند پل ذہن منجمد رہا، پھر اعصاب بیدار ہوئے تو یاد آیا کہ وہ پڑھتے پڑھتے سو گئے تھے۔ سینے پر رکھی کتاب ہٹاتے انہیں ایک اور احساس ہوا کہ انہوں نے کمرے کی لائٹس بند نہیں کی تھیں، لیکن اب وہ بند تھیں، اور تبھی ان کی نظر بیڈ کے سامنے گئی۔ 3 سیٹر صوفے پر کوئی بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، دونوں بازو صوفے پر پھیلائے۔ وہ اندھیرے میں تھا۔ خاقان چونکے۔ کون؟ کیسے ہیں چچا؟ اس کی آواز میں ٹھنڈک تھی، سرد، کوہر زدہ دنوں جیسی ٹھنڈک۔ خاقان کے جسم میں سرد سی لہر دوڑی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہیں احساس ہوا کمرے میں صرف اندھیرا نہیں، گھٹن بھی تھی۔ حسینہ مسکان کے ساتھ سو رہی تھیں، وہ رشتے کے لیے نہیں مان رہی تھی تو وہ اسے قائل کرنے پر لگی ہوئی تھیں۔ جب میں 12 سال کا تھا، جب ایک دن سیڑھیوں سے اترتے ہوئے مجھے دروازے میں داخل ہوتے ایک مرد نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں سگار تھا، ایک ہاتھ منہ تک لے جاتے اس نے کش لیا۔ خاقان دم سادھے اسے دیکھتے رہے۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی، ایک لڑکا اور لڑکی۔ بابا نے بتایا وہ ان کے بھائی ہیں اور ان کا نام خاقان ہے۔ میں جب چھوٹا تھا تو دادا ایک ترک کہاوت سناتے تھے کہ جب کوئی کہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے تو پوچھ لیا کرو کہ حابیل یا قابیل۔ بابا شاید پوچھنا بھول گئے تھے، لیکن یہ سوال میں کر لیتا ہوں، آپ ان کے کون سے بھائی تھے، حابیل یا قابیل؟ اس نے آگے کو ہوتے سگار کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑی تو خاقان کو اس کا چہرہ نظر آیا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے تھے، آنکھیں سرخ تھیں، اور اس کے ہونٹ مسلسل سگار نوشی کے باعث سیاہ ہو رہے تھے۔ خاقان کے گلے میں سانسیں اٹکنے لگیں، گھٹن بڑھ گئی۔ انہوں نے قمیض کا اوپری بٹن کھولا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بمشکل بولے، ماتھے پر پسینہ ابھرا۔ آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ خیر، میں ایک اور قصہ سناتا ہوں۔ وہ دوبارہ سے صوفے پر پیچھے کو ہوا۔ جب بابا کی موت ہوئی تو ڈاکٹرز کا کہنا تھا ان کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک ہے۔ میں نے مان لیا کیونکہ یہ ممکن تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ میں بہت مصروف ہو گیا، الیکشنز، بزنس، ہر شے مجھے دیکھنی پڑی۔ پھر 2.5 سال بعد مجھے کسی نے ایک مقدمے میں جیل بھیج دیا۔ میں نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ پتہ لگوائیں ان سب کے پیچھے کون ہے۔ تحقیقات کرنے پر علم ہوا یہ سب جہاں-زیب چودھری کا کام ہے۔ معلوم نہیں اس کا کون سا دشمن ہے جس نے میرے آدمیوں کو اس کی چند ویڈیوز اور معلومات بھیج دیں۔ میں گٹھلیاں نہیں گنا کرتا، اس لیے فرق نہیں پڑا کہ عام بھیجنے والا کون تھا۔ وہ رکا، آواز ہنوز سر تھی۔ خاقان کے ارد گرد گھٹن مزید بڑھی، ان کے دل میں ہلکا سا درد ہو رہا تھا۔ بدر، تم… لیکن چچا، یہاں ایک ٹوئسٹ ہے۔ جہاں-زیب چودھری کے اکاؤنٹس کی تفصیلات نکلواتے ہوئے مجھے معلوم ہوا کہ اس نے اپنے خفیہ اکاؤنٹ سے ایک بھاری رقم ایک دوسرے اکاؤنٹ میں بھیجی ہے۔ اس اکاؤنٹ کے مالک کو علم نہیں تھا، لیکن میں جانتا تھا وہ اکاؤنٹ کس کا ہے۔ وہ ایک بار پھر رکا، سگار والا ہاتھ صوفے پر رکھا، انگارہ کپڑے کو لگا۔ خاقان نے نفی میں سر ہلایا، انہیں سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھاتے انہوں نے غٹاغٹ پانی پیا۔ درد مزید بڑھا۔ بدر خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے سگار دوبارہ ہونٹوں سے لگا کر دھواں فضا میں چھوڑا۔ اس اکاؤنٹ کے مالک کا نام حسینہ خاقان ہے۔ پھر میں نے تھوڑی اور تحقیقات کروائیں تو وہ اکاؤنٹ ان خاتون کے شوہر استعمال کر رہے تھے، یعنی آپ۔ بے تاثر لہجے میں کہتے وہ آگے کو ہوا تو خاقان کو اس کے چہرے پر نفرت نظر آئی، سفاکیت۔ ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے مجھے مجبور کیا تھا۔ وہ بمشکل بولے، درد، شدید درد، جان کنی جیسا درد۔ بدر دھیرے سے ہنس دیا، پھر اس کی ہنسی بلند ہوئی، پھر وہ کہکا لگائے ہنسنے لگا، سر پیچھے کو گرائے، اتنا کہ آنکھیں نم ہو گئیں۔ خاقان سینے کو مسلتے اٹھنے لگے، لیکن ہمت ختم ہو گئی۔ بدر ہنستے ہنستے سیدھا ہوا، ایک زکام زدہ سانس اندر کھینچی، پھر سر جھٹکا۔ میں جھوٹا ہوں، اس لیے جھوٹ فوراً پکڑ لیتا ہوں، گناہ مت کمائیں۔ واپس کہانی کی طرف آتے ہیں۔ تو ان اکاؤنٹس کی تفصیلات نکلواتے مجھے آپ کے دوسرے اکاؤنٹ کا علم ہوا، جس سے 2 سال پہلے ایک اچھی خاصی رقم کسی ارشد کھوکر کو بھجوائی گئی تھی۔
یہ شخص کسی کیمیکل بنانے والی کمپنی کا ملازم ہے، اور ایک خاص بات جو مجھے معلوم ہوئی کہ یہ لوگ ایسی دوائیاں بھی بنا سکتے ہیں کہ اگر کسی کو وہ دی جائیں تو وہ ایسی موت مرتا ہے کہ سب کو لگتا ہے یہ طبعی موت تھی۔ مثلاً، اس نے ہاتھ تھوڑی پر رکھ کر کھجایا، مثلاً ہارٹ اٹیک۔ خاقان کو احساس ہوا ان کا دل بند ہو رہا تھا۔ انہوں نے کھانسنے کی کوشش کرتے بدر کو دیکھا۔ وہ اب دوبارہ سے اندھیرے میں تھا۔ خاقان کا سر نفی میں ہلا۔ بدر، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب آتے ہیں خولہ کی طرف۔ تو گاؤں میں اس کا نام اچھالا گیا، بدر عبداللہ اور خولہ بلال۔ اچھا لگتا ہے سننے میں، لیکن صرف مجھے۔ آپ کو خولہ کی پسند کا دھیان بھی رکھنا چاہیے تھا چچا۔ اسے اچھا نہیں لگا کہ میرا نام اس کے ساتھ جوڑا گیا، اور کیونکہ اسے اچھا نہیں لگا تو مجھے بھی نہیں لگا، اور مجھے اچھا نہیں لگا تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ملازمہ، کیا نام تھا اس کا، وہ اس حویلی میں دوبارہ نظر نہیں آئے گی۔ اس کی سزا میں اسے دے چکا، اور اب آپ کی سزا کا وقت ہے۔ اس نے سگار لبوں پر رکھا، گہرا کش لیا اور دھواں فضا میں خارج کرتے سر صوفے پر رکھا۔ چہرے پر درد چھا گیا۔ خاقان اب سینہ مسل رہے تھے۔ ان کے اندر اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ میرا باپ تھا، میں انہیں پسند نہیں کرتا تھا، لیکن وہ میرا باپ تھا۔ آپ کسی کے باپ کو کیسے مار سکتے ہیں؟ کیسے چچا؟ وہ چھت کو دیکھتے دکھ سے بولا۔ خاقان نے نفی میں سر ہلایا۔ حریرہ کو بلاؤ۔ وہ میری پسند تھی، محبت، عشق۔ آپ کو اسے رسوا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے گویا خاقان کو نہیں سنا تھا۔ وہ اب بھی چھت کو دیکھتا دکھ سے بول رہا تھا۔ حریرہ، وہ نہیں سنے گا، اس تک آپ کی آواز نہیں جائے گی۔ آپ کی آواز صرف میں سنوں گا۔ وہ تمہیں آپ نہیں۔ آواز اٹک گئی۔ درد گلے تک آن پہنچا تھا۔ جسم سے جان نکلتے گلے تک آ گئی تھی۔ مجھے اس کی معافی چاہیے بھی نہیں، اسے کبھی علم نہیں ہوگا۔ ہارٹ اٹیک سے جو لوگ مرے ان کی موت پر شک نہیں کیا جاتا۔ ہماری گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں۔ صوفے پر بیٹھے، ٹانگ موڑ کر پاؤں گھٹنے پر رکھے، وہ سر پیچھے کی طرف گرائے ہوئے تھا۔ اس کے سامنے ایک مرد مر رہا تھا اور اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ میری 31 سالہ زندگی کی واحد خوشی تھی، اسے مجھ سے چھین لیا گیا۔ پھر کوئی مجھ سے فراخ دلی کی توقع کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے رخ موڑا۔ خاقان کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، آنکھیں ابل رہی تھیں۔ بدر کو افسوس ہوا۔ آپ کو میرے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں بہت ظالم ہوں، مجھے رحم کرنا نہیں آتا۔ آپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ جس دن مجھے علم ہوا کہ خولہ کی رسوائی، میرے جیل جانے اور میری باپ کے موت کے پیچھے آپ کا ہاتھ تھا، اس دن میں آپ کو بھی ویسی ہی موت دوں گا جیسی آپ نے میرے باپ کو دی تھی۔ خاقان کو سنائی نہیں دیا۔ وہ وحشت زدہ تھے، آنکھیں پھٹ رہی تھیں، ہاتھ سینے پر تھا۔ آواز اٹک گئی، جسم بے جان ہو گیا۔ ان کا ہاتھ نیچے گرا، سانس بند ہو گئی۔ بدر کو دیکھتی آنکھیں اسی پر جم گئیں۔ میں دشمنوں کو معاف نہیں کیا کرتا، نہ آپ کو کروں گا، نہ یوسف، نہ کعب اور نہ جہاں زیب چودھری کو۔ بدر عبداللہ معاف نہیں کیا کرتا، وہ سزا دیتا ہے۔ وہ راکھ جھاڑتا صوفے سے اٹھا، چند لمحے رک کر سامنے پڑی لاش کو دیکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم بہت برے انسان تھے، اللہ جہنم میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ افسوس سے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتے وہ دھیمے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے اسے احتیاط سے بند کیا، پھر انہی دھیمے قدموں سے وہ سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا، لاؤنج سے اندرونی دروازے کی طرف۔ وہاں سے وہ صحن کی طرف آیا تو قدم رکے۔ یوسف موبائل کان سے لگائے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ بدر نے ہاتھ میں تھامی گن آہستہ سی اوپر اٹھائی، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یوسف، تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ آہستہ سے بولا۔ ہاتھ میں مزید کپکپاہٹ اتری۔ اس نے ٹریگر پر ہاتھ رکھا جب کانوں میں کوئی آواز گونجی۔ بھائیوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں بدر، لیکن اس نے میرے جوتے بنا اجازت اٹھائے ہیں امی۔ خفا لگتا 12 سالہ لڑکا اور نرم چہرے والی کوئی عورت۔ جو تمہارا ہے وہ اس کا ہے۔ نہیں، جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ خاتون ہنستی، پھر اسے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ بھائی کسی نہیں ہوتا، بھائی صرف بھائی ہوتا ہے، اسے معاف کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ بھائی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔
اس کا ہاتھ نیچے آن گرا، کپ کپاہٹ لبوں تک منتقل ہوئی، آنکھوں میں نمی سی ابھری۔ کاش آپ نہ مرتی امی، کاش آپ نہ مرتی۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، پھر انہی دھیمے قدموں سے اندر کی طرف بڑھا۔ اس کے جسم پر تھکن تھی لیکن وہ چل رہا تھا۔ خاقان کے مرنے کی خبر حویلی والوں کو صبح ملی تھی۔ جب حریرہ انہیں بلانے ان کے کمرے میں گیا، دستک دینے پر دروازہ نہیں کھلا تو وہ اچھمبے سے اندر داخل ہوا اور اس کے جسم پر موت اتار دی گئی۔ سامنے بیڈ پر مردہ وجود اس کے باپ کا تھا۔ وہ کئی لمحے ساکت کھڑا رہ گیا، پھر آہستہ سے ان کے بیڈ کے پاس گیا، کانپتے ہاتھوں سے ان کے کاندھے کو چھوا۔ کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ بابا، اس نے دھیرے سے پکارا، کوئی حرکت نہیں۔ اسی لمحے کوئی ملازم کمرے کے سامنے سے گزرا تو اندر آتے نظر خاقان پر گئی۔ وہ بکھلایا، پھر فوراً باہر بھاگا۔ بابا، یوں جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے باپ کو پکارتا ہے، یوں جیسے باپ ناراض ہو اور محبت سے پکارا جائے تو وہ مان جائے گا۔ حریرہ نے نم ہوتی آنکھوں سے اپنا دوسرا ہاتھ ان کے کاندھے پر رکھا۔ اٹھیں، صبح ہو گئی ہے۔ خاقان کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ کمرے کے کھلے دروازے سے بکھلائے ہوئے یوسف اور نین تارا داخل ہوئے۔ مسکان اور حسینہ پیچھے تھے۔ حسینہ کا چہرہ سفید پڑا، مسکان کا وجود لڑکھڑایا۔ نین تارا نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ حریرہ ابھی خاقان کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یوسف ششتر سا اس کی طرف گیا۔ حریرہ نے نظر اٹھائی، منظر دھندلا گیا۔ یوسف، ان کو اٹھاؤ۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ یوسف نے اسے پیچھے کرتے خاقان کی نبض دیکھی، پھر دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی۔ سب ساکت تھا، خاموش۔ وہ زرد چہرے سے پیچھے کو ہوا۔ اسی لمحے دروازے سے بدر اندر داخل ہوا۔ منظر کو دیکھتے حیرانی سے یوسف کو دیکھا۔ ان کی دھڑکن نہیں چل رہی، وہ مر چکے ہیں۔ حریرہ نفی میں سر ہلاتے آگے کو ہوا۔ خاقان کو سیدھا کرتے اس نے ان کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا چہرہ مردہ ہو رہا تھا۔ بابا، آنکھیں کھولیں، یوسف کسی کو بلاؤ، پلیز انہیں اٹھاؤ۔ وہ حواس باختہ لگتا تھا۔ پیچھے حسینہ چیخیں مار کر رو رہی تھی۔ بدر انہیں دیکھتا آگے کو ہوا۔ یوسف حریرہ کے پاس سے ہٹ گیا۔ وہ جانتا تھا اگر حریرہ کو کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ بدر ہے۔ حریرہ، اس نے حریرہ کے ساتھ کھڑے ہوتے اسے کوہنی سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ لہجے میں دنیا جہاں کی نرمی تھی۔ بابا، وہ مردہ ہوتا چیخا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ بدر نے اسے کوہنی سے پکڑ کر کھینچا، پھر گلے لگاتے اس کی پیٹھ تھپکی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے حریرہ، چپ بچے۔ اس کی پیٹھ تھپکتے تسلی دیتے اسے پل بھر کو بس ایک لمحے کو افسوس ہوا، حریرہ کے لیے، صرف حریرہ کے لیے۔ وہ کیسے جا سکتے ہیں، وہ کیسے جا سکتے ہیں بھائی؟ وہ اونچا اونچا رو رہا تھا۔ بدر خاموشی سے اسے گلے لگائے کھڑا رہا۔ یوسف کو اشارہ کیا تو وہ سمجھتا باہر چلا گیا۔ اسے علاقے میں اطلاع دینی تھی۔ پیچھے کھڑے خاقان کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ تیاری کرو، ہم تعزیت کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ کتنی ہی دیر خالہ کو دیکھتی رہی۔ خالہ، کعب کو آنے دیں، وہ آ کر کیا کرے گا؟ صبح کا گیا ہے اور اب دوپہر ہو گئی ہے۔ آنے دو اس لڑکے کو، آج ذرا خبر لیتی ہوں اس کی۔ انہیں غصہ آیا۔ خالہ کو بے بسی محسوس ہوئی۔ اسے حویلی نہیں جانا تھا۔ آپ چلی جائیں نا، میں کیا کروں گی جا کر؟ میرا ان سے کون سا رشتہ ہے؟ تمہاری بہن کا گھر ہے، نہیں جاؤ گی تو اچھا لگے گا۔ چلو اٹھو، تیاری کرو۔ وہ اسے ڈانٹ کر کہتی اپنی چادر لینے چلی گئیں۔ خالہ نے انگلیاں مروڑتے دعا کی کہ کاش کعب آ جائے اور وہ اسے جانے سے منع کر دے۔ حویلی کے صحن سے اندر داخل ہوتے اسے ہر طرف ہجوم نظر آیا، لوگ اور بکثرت لوگ۔ اکثریت بدر کے جاننے والوں کی تھی، امراء اور سیاسی شخصیات۔ وہ دونوں صحن کی پکی روش سے ہوتے اندر داخل ہوئیں تو اسی لمحے بدر سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا۔ سفید شلوار قمیص پہنے اس نے بازو موڑ رکھے تھے، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ خالہ کو اندر آتے دیکھ قدم لمحہ بھر کو تھمے، لیکن پھر وہ سیڑھیاں اترتا نیچے بڑھ گیا۔ اس نے پرسکون سانس لیا۔ بدر شاید یہ مان گیا تھا کہ وہ اب اس کی نہیں ہو سکتی۔ اچھا تھا کہ وہ مان گیا تھا۔ اس کی یہ خام خیالی جلد ٹوٹی۔ مسکان سے مل کر حسینہ سے اظہار افسوس کرتے وہ نین تارا کے ساتھ کسی کام سے اوپر گئی تو واپسی پر راہداری میں اسے دیوار سے ٹیک لگائے وہ نظر آیا، وہی جسے وقت کا سلطان کہا جاتا ہے۔ خوش آمدید خالہ، اچھا لگا تمہیں دیکھ کر۔ اس نے سر کو خم دیتے آداب محبت بجا لایا۔
خولا کو یکدم کسی عجیب احساس نے گھیرا۔ نین تارا نے اس کے تھکے اور بیزار تاثرات دیکھتے قدم آگے بڑھائے تو وہ درمیان میں آن ٹھہرا۔ میں نے یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی لڑکی۔ خولا کی ساس باہر انتظار کر رہی ہے، انہیں واپس جانا ہے۔ خولا کا شوہر بھی باہر انتظار کر رہا ہے اور وہ واپس تب جائے گا جب میں چاہوں گا۔ وہ رکا۔ اگر میں چاہوں؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ شاید واقعی تھک گئی تھی، آواز میں نہ کوئی قہر تھا نہ گونج، بس تھکن تھی۔ میں اپنے مسئلے بتانے میں ہی دلچسپی رکھتا ہوں۔ نین تارا، تم جا سکتی ہو، مجھے ایک ملاقات تمہاری بہن سے اکیلے میں کرنی ہے۔ اس نے خولا پر سے نظر ہٹا کر نین تارا کو دیکھا۔ دیکھیں، یہاں مہمان ہیں، سب کیا سوچیں گے؟ نین تارا متذبذب تھی اور خولا چپ۔ پھر اپنے مہمانوں کو نیچے روک کر رکھو۔ مجھے نہیں ملنا تم سے، چلو نین۔ اس نے نین تارا کا ہاتھ پکڑا۔ کاب گیٹ پر کھڑا ہے، اس کی دائیں طرف ایک لڑکا ہے جس کی شال میں پستول ہے اور نشانہ کاب کا سینہ ہے۔ وہ سرد سا بولا تو خولا کے قدم رک گئے، جسم سے جیسے جان نکلی تھی۔ وہ جھٹکے سے بدر کی طرف مڑی۔ نین تارا کا چہرہ زرد ہوا۔ اس سے ہاتھ بھی مت لگانا۔ وہ غرائی۔ بدر ہنس دیا۔ تمہیں لگتا ہے تم دھمکاؤ گی اور میں ڈر جاؤں گا؟ کیا چاہتے ہو؟ ایک ملاقات۔ وہ اسے غصے سے گھورتی رہی، پھر نین تارا کی طرف مڑی۔ خالہ سے کہو میرے سر میں درد ہے تو میں تمہارے کمرے میں سو رہی ہوں۔ خولا؟ وہ متذبذب تھی۔ بات مانو نین تارا، خولا کی بات مانو۔ وہ خولا کو دیکھتا بولا تو نین تارا اسے دیکھتی رہی، پھر وہ خولا کو وہیں چھوڑتی مڑی۔ خولا بلال نے اس بار توجہ اس شخص پر کی جو ابھی ابھی اپنے چچا کو دفنا کر آیا تھا، اور اب وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ کہے گا اور خولا بلال کو دفن کر دے گا۔ سن رہی ہوں۔ اس کی آواز سرخ اینٹوں والی حویلی کی راہداریوں میں گونجی۔ راہداری کی دیواروں پر مشلیں لٹکی تھیں جو صرف سجاوٹ کے لیے لگائی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک مشل پر قصہ گو آن بیٹھا۔ اس نے اپنا قلم نکالا اور سنہری صفحات کھول لیے۔ ملاقات انجام طے کرنے والی تھی، وہ جانتا تھا۔ میں بنا وقت ضائع کیے سیدھا مدعے پر آتا ہوں۔ اس نے ہاتھ پشت پر باندھے، نظر بادشاہ کی بیٹی پر جمائی۔ جب میں جیل سے نکلا تھا تو سب سے پہلے میں نے ایک آدمی کو کال کی اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ میرے لیے ایک قتل کر سکتا ہے۔ اس نے کہا وہ 10 قتل بھی کر دے گا، میں صرف نام سامنے رکھوں۔ میں نے لوگوں کی وفاداریاں خریدی ہوئی ہیں خولا۔ کام کی بات کرو۔ وہ ضبط سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بدر مسکرایا۔ وہی کر رہا ہوں۔ تو اب بات یہ ہے کہ تمہارے شوہر کا قتل، وہ واحد قتل ہے جو میں بنا کسی ہچکچاہٹ کے کروں گا۔ مجھے حیرت ہے وہ اب تک زندہ کیسے رہا۔ قصہ گو نے سنہری صفحات پر سے نظر ہٹائی۔ اس نے وقت کے سلطان کو دیکھا جو اپنی سلطنت چھوڑے شہزادی کی چاہ میں اجنبی ملک میں رہ رہا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ جس شخص کو بادشاہ نے اپنی بیٹی سونپی تھی اسے مہربان فقیر کی دعا میسر ہے؟ افسوس وقت کے سلطان پر۔ تم مارنے یا بچانے والے نہیں ہو، جو ہے اس کے قہر سے ڈرو بدر۔ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں خولا، یقین کرو مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ لیکن کیا تم نے بنی اسرائیل کے اس قاتل کا قصہ سنا ہے جس نے 100 قتل کیے تھے اور اسے معاف کر دیا گیا تھا؟ میری امی نے سنایا تھا۔ میں نے تو 100 قتل بھی نہیں کیے، چند ہی کیے ہیں، مجھے بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک میرا بھائی بھی تھا، وہ زہر خند سا بولی۔ بدر کے چہرے پر کچھ غم سا آیا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ مستقبل میں مجھے خولا بلال سے عشق ہو جائے گا تو میں ایسا کبھی نہ کرتا خولا۔ لوگ کہتے ہیں عورت کسی مرد کو بدل نہیں سکتی، میں یہ بات بھی غلط ثابت کر دیتا۔ میرا وقت ضائع مت کرو، مدعے پر آؤ۔ ضرور ملکہ۔ اس نے سر کو خم دیا۔ تو گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں۔ میں کاب کو مار سکتا ہوں لیکن نہیں ماروں گا۔ میں اس کو ایسی موت دے سکتا ہوں کہ تمہیں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، لیکن اگر تم چاہو تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں چاہتی ہوں تم ایسا نہ کرو۔ قصہ گو کو افسوس ہوا، بادشاہ کی بیٹی کو سکے راست نہیں آئے تھے۔ میں ایسا نہیں کروں گا، وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، تم ان کا واحد سہارا چھیننا تھوڑی چاہو گی۔ میں نے تمہاری بات مان لی، اب تم میری بات مانو۔ وہ گویا ملاقات کی گفتگو ترتیب دے کر بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیا مانگے گا۔ وہ ایک موت سے بچا کر اسے دوسری موت کے چناؤ کا کہہ رہا تھا۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتی بدر۔ اس کی آواز ہلکی سی بھرا گئی، بہت ہلکی سی، جیسے اس نے منت کی تھی کہ وہ یہ شرط نہ رکھے، وہ یہ نہ کہے۔
بدر عبداللہ کے دل کا حال اس کے چہرے پر سمٹ آیا۔ وہ جس عورت پر دل ہارا تھا اس نے محبت کے لیے کسی اور کو منتخب کر لیا تھا۔ اسے یک طرفہ محبت کا عذاب نوازا گیا۔ اس عذاب میں وہ جل کر راکھ ہوا۔ میرا کیا خولا، تم صرف اپنے دل کا کیوں دیکھ رہی ہو، میری محبت کا کیا؟ اسے افسوس ہوا اپنے غم پر، اسے افسوس ہوا۔ تم محبت کرتے ہو تو مجھے چھوڑ دو، مجھ پر یہ احسان کر دو بدر، خولا بلال کو بھول جاؤ۔ وہ مرنے کا بھی ایک ادا سے کہتے ہیں، غم دل تجھے مبارک ہو۔ وہ کرب سے ہنسا، پھر گردن سیدھی کی۔ مجھے منظور نہیں ہے، ایک تمہارے لیے مجھے کوئی اگر مگر منظور نہیں ہے۔ اسے چھوڑ دو خولا، بخدا میرا دل جلتا ہے جب وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ وہ میرا شوہر ہے۔ اس نے یاد دلانا چاہا، بدر عبداللہ کو یاد آ گیا۔ وہ ایک بار پھر اذیت سے دو چار ہوا۔ میں اسے مار دوں گا خولا، تم مذاق سمجھ رہی ہو تو میں سنجیدہ ہوں۔ اسے چھوڑ دو تاکہ میں بھی اسے چھوڑ دوں۔ خولا بلال نے اعتراف کیا کہ اس سے بدر عبداللہ جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اب عشق کے بعد ضد بن گئی تھی۔ مجھے حاصل کر کے کیا کرو گے بدر؟ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ ہو جائے گی۔ اس نے ضبط کیا۔ قصہ گو کو سلطان سے شکوہ ہوا، اسے بادشاہ کی بیٹی کو قید نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہ ہوئی تو نفرت کر لینا۔ سہ لوگے؟ سہ رہا ہوں۔ مر جاؤ گے؟ مر رہا ہوں۔ خدا کرے۔ اس نے بد دعا دی۔ وہ زیر لب کرب سے مسکرایا، آمین، دل سے۔ قصہ گو نے شہزادی کے لباس میں وہ پوٹلی ڈھونڈنا چاہی جہاں وہ زہر بھری نفرت رکھتی تھی۔ دعا کرو خولا، تم واقعی دعا کرو کہ اگر تم مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں۔ میں دل سے آمین کہتا ہوں۔ خولا بلال کو سحر سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کیں، کعب کا چہرہ یاد کیا۔ وہ مانتی تھی اس نے کعب عباس پر ظلم کیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں اسے چھوڑ دوں گی۔ اس نے دل کے واویلے نظر انداز کیے۔ دل کے نخروں نے اسے بہت خوار کیا تھا۔ میں اسے نہیں ماروں گا۔ اس کے چہرے پر جیت کے رنگ آن سمائے۔ قصہ گو نے کتاب بند کر دی۔ اسے داستان سے دلچسپی نہیں رہی تھی۔ شہزادی نے غلط کیا تھا۔ محافظ اپنی حفاظت کرنا جانتا تھا، اسے قربانی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ تم اسے کچھ نہیں کرو گے، میں کعب سے طلاق لے لوں گی، لیکن یاد رکھنا بدر، تمہیں صرف ایک جسم ملے گا، میں دل کسی اور کو دے چکی ہوں۔ بدر کے دل میں کئی درد جا گزین ہوئے۔ مجھے دل سے ہی تو غرض تھی خولا۔ وہ تھکن جو خولا کے لہجے میں تھی اس کے دل میں آن بسی۔ ایسا ہے تو تم نامراد رہو گے۔ وہ پلٹنے لگی۔ بدر نے پلک جھپکی۔ درد کے ساتھ اسے اس لمحے کچھ اور بھی محسوس ہوا۔ وہ راہداری سے مڑ رہی تھی۔ خولا، وہ بے اختیار پکار بیٹھا۔ وہ با اختیار سی رک گئی۔ میں بدل جاؤں گا خولا، تم مل جاؤ تو میں سب چھوڑ دوں گا، بس تم مل جاؤ۔ وہ یقین دلانا چاہ رہا تھا کہ وہ واقعی بدل جائے گا۔ خولا اسے دیکھتی رہی چند لمحے رک کر۔ کسی زمانے میں وہ اسے سوچا کرتی تھی، پھر اسے سوچ سے جھٹکنے لگی۔ کسی زمانے میں وہ اسے دیکھ کر مسکرایا کرتی تھی، پھر وہ نظر آتا تو مسکراہٹ غائب ہونے لگی۔ کسی زمانے میں وہ اس شخص کو دیکھنے کی منتظر رہتی تھی، پھر وہ اسے نظر آتا اور وہ رخ پھیر لیتی۔ کاش تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی بدر، مجھے کہانی کے سلطان سے کئی شکوے تھے، اب مجھے اس سلطان کو دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا۔ وہ سلطان نظروں سے اتر گیا ہے۔ وہ تھکن اور دکھ کا امتزاج تھا جو اس کے چہرے پر نظر آتا تھا۔ وہ قدیم دور کا کسی محفل میں گایا گیا سوگ زدہ مرثیہ تھا جو اس کی آواز میں تھا۔ بدر کا دل ویران ہوا۔ قصہ گو نے قلم تھامتے سنہری صفحات پر کچھ لکھا۔ وہ پلٹ گئی۔ وہ مر گیا۔ سرے شام سورج کے غروب ہونے کا منظر کھیتوں کے اوپر سے نظر آ رہا تھا۔ جب ساتھ ساتھ چلتے ان دونوں پر نظر پڑی۔ سیاہ لباس پر سفید دوپٹہ اوڑے، سفید چادر ارد گرد پھیلائے خولا، اور اس کے ساتھ نیلی جینس پر سرمئی رنگ کی شرٹ پہنے کعب۔ بازو کونیوں تک موڑے وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا۔ ان دونوں کے قدم آہستہ تھے، جیسے جانے کی جلدی نہیں تھی۔ شیر دل صفیہ کو کعب کی بائک پر گھر چھوڑنے گیا تھا۔ وہ واپسی پر بائک کعب کو دینے آنے والا تھا۔ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا خولا۔ اس نے سر جھکا کر چلتی خولا کو مخاطب کیا۔
خالہ نے مجبور کیا تھا، وہ مدھم سا بولی، اور اس کی نظر اپنے قدموں پر تھی، پھر کعب کے قدموں پر گئی۔ خالہ کے بیٹے کا انتظار کر لیتی، کام سے گیا تھا، مر تھوڑی گیا تھا۔ کیا اسے احساس نہیں تھا وہ کتنا شفاق تھا؟ قبرستان لے کر جا سکتے ہو کعب؟ اس وقت وہ کھیتوں کے پار ڈوبتے سورج کو دیکھ کر اچنبے سے بولا، مجھے بھائی سے ملنا ہے۔ کل لے چلوں گا، ابھی دیر ہو چکی ہے۔ پلیز۔ اس نے سر اٹھا کر کعب کو دیکھا، وہ متذبذب سا چپ رہا، پھر سر ہلا دیا۔ گھر کی طرف جاتی گلی کی بجائے وہ بائیں طرف مڑ گئے۔ وہاں سے سیدھا کچا راستہ جاتا تھا جو آگے مڑ جاتا۔ بیچ میں نہر تھی جس کے پل سے گزر کر آگے قبرستان تھا۔ سورج اب ڈوبنے لگا تھا جب وہ قبرستان کے پاس پہنچے۔ مجھے بھائی کے پاس اکیلے بیٹھنا ہے، تم یہیں رک جاؤ۔ ڈر نہیں لگے گا؟ مرنے والوں سے کیسا ڈر؟ ڈرنا تو زندہ انسانوں سے چاہیے۔ وہ بنا اس سے نظر ملائے آگے بڑھ گئی۔ کعب وہیں رک گیا۔ خولہ کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اندر قبرستان اس وقت خالی تھا۔ وہ قبرستان کبھی نہیں آئی تھی، رجب کے مرنے کے بعد ایک مرتبہ بھی نہیں۔ اپنے عزیز لوگوں کی قبر دیکھنا مار دیتا ہے، اور اسے یہ موت نہیں دیکھنی تھی۔ بیری کے درخت تلے 3 قبریں ایک ساتھ بنی تھیں۔ وہ تیسری قبر کے پاس رکی، آہستہ سے نیچے بیٹھی اور کتبے کو پڑھا۔ رجب بلال ولد بلال اعظم۔ دوسری نظر کتبے پر گئی، بلال اعظم ولد سمیع اللہ۔ پھر اس نے تیسرے کتبے کو دیکھا، شمع نوید زوجہ بلال اعظم۔ خولہ اس آخری کتبے کو دیکھتی رہی۔ اسے ماں کی آغوش کبھی میسر نہیں رہی تھی۔ اس نے ماں کا لمس کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے ماں، باپ اور بھائی سب رجب تھا۔ کل رات میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا، آپ کو، بابا اور بھائی کو۔ نظر پہلے کتبے پر جمائے اس نے آہستہ سے کہا، آپ تینوں ساتھ تھے، میں فاصلے پر تھی۔ میں نے آپ کو پکارا تھا امی، لیکن آپ نے نہیں سنا۔ آپ بھائی کو دیکھ رہی تھیں اور بھائی مجھے۔ میں نے دیکھا کہ میں آپ کو بلا رہی ہوں، اتنا کہ میرا حلق خشک ہو گیا، لیکن آپ نے مجھے نہیں سنا۔ بھائی مجھے سن رہا تھا اور وہ چاہتا تھا میں چپ کر جاؤں کیونکہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے ہمیشہ میری تکلیف کا احساس ہو جاتا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکل کر رجب کی قبر پر گرا۔ نظر واپس پلٹ آئی، نم آنکھیں رجب کی قبر پر جم گئیں۔ میں تکلیف میں ہوں بھائی، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، جیسے کسی کے دل کا ایک حصہ کٹ رہا ہو، جیسے کسی کے دل کے ایک حصے میں بہت درد ہو، جیسے روح کے ایک حصے میں بہت درد ہو، ویسا درد، جیسے لگتا ہے کہ اس درد سے مر جائیں گے لیکن ہم مرتے نہیں ہیں، ویسا درد۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کے آنسو تیز ہوئے، لبوں سے ہچکی نکلی۔ آپ تھے تو سب اچھا تھا، آپ ماں باپ جیسے تھے، اور ماں باپ زندہ ہوں تو زندگی آسان ہوتی ہے، ماں باپ مر جائیں تو زندگی قفس بن جاتی ہے۔ مجھے اس قفس سے آزادی چاہیے بھائی، میں تھک گئی ہوں، خولہ بہت تھک گئی ہے بھائی۔ اس نے سر رجب کی قبر پر رکھا، وہ نم تھی، شاید گورکن جاتے ہوئے پانی ڈال کر گیا تھا۔ سب میری وجہ سے خراب ہو رہا ہے، سب کچھ۔ میں مر جاؤں گی تو بدر کعب کو نہیں مارے گا، میں مر جاؤں گی تو کعب مجھے معاف کر دے گا، میں مر جاؤں گی تو چچا چچی کی بدنامی ختم ہو جائے گی۔ میرے دل میں بہت درد ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کریں یہ درد میری جان لے لے۔ میں مایوسی کے اس درجے پر ہوں جب مجھے مرنا زندہ رہنے سے زیادہ آسان لگ رہا ہے۔ اس کے جسم میں درد کی لہر اتری، آنکھیں بند ہونے لگیں، اذیت اور شدید اذیت۔ میں آپ سے شکایت کرنے آئی ہوں، آپ کا دوست بہت برا ہے، وہ کیسی میری محبت کو انتقام کہہ گیا۔ ہاں میں غلط تھی، میں اسے الزام دیتی رہی، لیکن میں بے وقوف تھی بھائی، وہ کیسے؟ اس کی آواز کٹ گئی، دھندلائی ہوئی نظر سامنے گئی، کوئی مرد تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ اس کی آواز کٹ رہی تھی، دل سر درد سے پھٹنے کو ہوا۔ موت زندگی سے زیادہ آسان لگتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، دل کا درد بڑھنے لگا۔ اسی لمحے اسے اپنی طرف آتے مرد کے ساتھ کوئی اور نظر آیا، سفید لباس والا مرد۔ خولہ؟ کسی نے قبر پر رکھے اس کے چہرے کو اٹھایا، دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما، اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ پیچھے کھڑا مرد نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ بھائی۔ خولہ مت کرو، آنکھیں کھولو۔
وہ گھبرا رہا تھا۔ خولا نے آنکھیں کھولنا چاہی، پلکیں جھپکی، دھندلا سا چہرہ، وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، سیاہ آنکھیں جن میں ڈر تھا۔ کعب، اس کے لب پھڑپھڑائے۔ وہ کعب تھا، وہ شاید رو رہا تھا، شاید وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کی نظر پیچھے گئی، وہ مرد اب دور ہو رہا تھا، بہت دور۔ اس کا درد بڑھتا گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے کعب کی گود میں گری۔ قصہ گو نے آسمان پر پرواز کرتے محافظ اور شہزادی کو دیکھا۔ اسے اس منظر پر افسوس ہوا۔ اس نے صفحات نکالے اور جملے میں ترمیم کرنا چاہی۔ وہ باقی رہا، وہ مر گئی۔ ہوا تیز تھی، قصہ گو نے غلطی کی، سنہری صفحات پھڑپھڑائے، قلم نیچے گرا، صفحات بکھر گئے۔ مہمانوں سے مل کر وہ رات کو فارغ ہوا تو شدید تھک چکا تھا۔ کئی دن کی بے آرامی کے بعد اسے یقین تھا کہ آج اسے سکون کی نیند آئے گی۔ ایک خولا بلال مل گئی تھی تو ساری دنیا مل گئی تھی۔ سیڑھیوں سے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اسے دائیں طرف خاقان کے کمرے کی لائٹس جلی ہوئی نظر آئیں تو کچھ اچھمبے سے وہ اس طرف گیا۔ دروازہ کھولتے قدم اندر رکھے تو نظر صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے حریرہ پر گئی۔ سرمئی شلوار قمیض پہنے، اس کے گھنگریالے بال بکھرے سے تھے، چہرے پر مردنی چھائی تھی، معصوم چہرہ جسے کوئی سازش نہیں آتی تھی۔ وہ اس بچے جیسا تھا جس سے جو کہا جائے وہ مان لیتا ہے۔ وہ آنکھیں موندے سر صوفے پر رکھے ہوئے تھا۔ بدر چند لمحے رک کر اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ میز کی دوسری طرف آتے وہ آہستہ سے اس کے ساتھ بیٹھا، ایک گھٹنا موڑ لیا اور ہاتھ گھٹنے پر رکھا۔ حریرہ نے بند آنکھیں کھولیں، بدر کو دیکھتے وہ سیدھا ہوا۔ ٹھیک ہو بچے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ حریرہ نے سر جھکایا۔ بدر کی نظر اس کے ہاتھ میں تھامی خاقان کی تصویر پر گئی۔ مجھے بابا یاد آ رہے ہیں، صبح سے اب تک 10 گھنٹے گزرے ہیں بھائی، اور مجھے وہ ابھی سے یاد آ رہے ہیں۔ باپ کیوں مر جاتے ہیں؟ اس نے نم آنکھیں اٹھا کر بدر کو دیکھا۔ بدر کا دل خالی ہوا۔ موت حقیقت ہے حریرہ، سب مر جائیں گے۔ باپ سب ہی ہوتا ہے، باپ مر جائے تو واقعی سب مر جاتا ہے۔ وہ اس بار کچھ زیادہ دیر چپ رہا۔ تمہیں ان کے بغیر جینے کی عادت ہو جائے گی، مجھے بھی ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں لگتا باپ کے بغیر رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، بس ہمیں لگتا ہے کہ ہو گئی ہے۔ وہ میرے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہے۔ جب ہم لاہور میں ہوتے تھے تو وہ دن رات کام کرتے تھے، میری ہر خواہش پوری کرتے۔ وہ امی کے ساتھ جیسے بھی تھے مجھ سے محبت کرتے تھے۔ میں ان کی تمام تر غلطیوں کے باوجود بھی ان سے نفرت نہیں کر سکا، کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اب رو رہا تھا۔ بدر نے آگے کو ہوتے اسے گلے لگایا تو اس کا رونا ہچکیوں میں بدل گیا۔ ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے۔ ٹھیک ہونے اور وقت گزر جانے کے بیچ کا وقت کیسے گزارتے ہیں؟ وہ ہچکیوں سے روتا رہا۔ بدر خاموشی سے اس کی پیٹھ تھپکتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ اس لڑکے کے لیے اتنا نرم گوشہ کیوں رکھتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ حریرہ سے اتنی محبت کیوں تھی، لیکن وہ اس کے لیے بیٹے جیسا تھا، اور اسے احساس ہوا اس نے اس لڑکے کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ وہ کوئی جنگل تھا، دھند میں لپٹا، اونچے لمبے درختوں والا جنگل۔ سبزے سے نیچے اترتے نیچے چشمے میں پانی بہہ رہا تھا، ٹھنڈی نرم سی ہوا، اور اوپر ڈھیروں سفید چھوٹی چھوٹی بدلیاں تھیں۔ وہ درختوں سے گزرتے سبزے تک آئی تو اسے وہ مرد نظر آیا، سفید لباس والا مرد جس کے بھورے بال تھے اور وہ چشمے کو دیکھ رہا تھا۔ خولا آہستہ سے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آن ٹھہری تو اس نے رخ موڑا۔ بھائی؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ رجب مسکرایا، ہاتھ سے اسے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ٹرانس سی کیفیت میں اس کے ساتھ بیٹھی۔ بنا پلک جھپکے، سانس روکے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دادی کی سفید تسبیح تھی، 33 دانوں والی چھوٹی سی تسبیح جسے وہ پڑھ رہا تھا۔ تم کیسی ہو خولا؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو خولا کو احساس ہوا اس مرد کا چہرہ تبدیل لگتا تھا۔ آپ کہاں چلے گئے ہیں بھائی؟ میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ اس نے سوال کے بعد شکوہ کیا۔ تمہارے پاس سب تو ہے، اکیلا تو میں آیا تھا۔ میرا سب آپ تھے، آپ نہیں ہیں تو کوئی نہیں ہے۔ چشمے کا پانی اس کی آنکھوں میں آیا۔ اسے یہ بھی احساس ہوا ان دونوں کا لباس ایک جیسا تھا۔ کیا وہ مر چکی تھی؟ میں تو تھا خولا، صرف میرا وجود وہاں سے چلا گیا تھا۔ میری آواز، میرا سامان، میرا سبق، میری سیکھ، سب وہیں چھوڑ گیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ یاد نہیں، بس آپ واپس جائیے۔ امی ابو بھی نہیں، بس آپ واپس آ جائیں۔
وہ رونا چاہتی تھی لیکن آنسو نہیں نکل رہے تھے۔ رجب نے دوسرا دانہ گرایا۔ وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں واپس نہیں آ سکتا خولا۔ ایک جملے میں کوئی کیسے روح کھینچ سکتا ہے؟ خولا بلال کی کھینچی گئی۔ ایسا مت کہیں۔ میری بات سنو خولا، میں واپس نہیں آؤں گا لیکن میں وہیں ہوں۔ مجھے زندہ رکھنا، میرے سبق یاد رکھنا، میرا مقصد یاد رکھنا، میرا انتقام یاد رکھنا۔ اسے گویا خولا بلال کے غم سے غرض نہیں تھی۔ خولا بلال کو صرف اپنا غم نظر آیا۔ میں وہاں نہیں رہنا چاہتی بھائی، میں وہاں سے تھک گئی ہوں۔ میں وہاں کسی کو خوش نہیں کر پا رہی، کوئی مجھ سے خوش نہیں ہو رہا۔ مجھے ساتھ لے چلیں امی کے پاس، مجھے ان کی گود میں سر رکھ کر سونا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کا سفید لباس ہوا سے پھڑ پھڑا رہا تھا۔ واپس جاؤ خولا، مجھے زندہ رکھنا۔ جو سبق میں نے سکھائے تھے انہیں یاد رکھنا، انتقام یاد رکھنا، لیکن ظالم مت بننا۔ وہ آہستہ سے اٹھا۔ خولا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی لیکن اس کے آس پاس بہت دھند آ گئی تھی۔ مت جائیں، پلیز مت جائیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز دب گئی۔ مجھے زندہ رکھنا خولا، میرا انتقام لینا۔ دھند میں چلتے وہ کہیں غائب ہو گیا۔ خولا نفی میں سر ہلاتی رہی۔ وہ اسے بلا رہی تھی لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ رجب بلال جا چکا تھا۔ اس کی پلکوں پر بہت بوجھ تھا، یوں جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ اس نے ہمت سے وہ پتھر ہٹایا اور بھاری ہوتی پلکیں ہلکی سی کھولیں۔ ارد گرد کا دھندلا منظر نظر آیا۔ پلکیں ہلکی سی مزید کھولیں۔ منظر مزید دھندلا ہوا۔ اس نے پلک جھپکی۔ دھند کم ہوئی۔ سفید کمرہ نظر آیا۔ اس نے ایک بار پھر پلک جھپکی۔ منظر زیادہ واضح ہوا۔ سفید کمرے میں وہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں مڑیں۔ ساتھ والی کرسی پر کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اس کا ہاتھ اپنے گال پر رکھے، بیڈ پر سر رکھے وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ خولا نے پلک ایک بار پھر جھپکی۔ کعب، وہ کعب تھا۔ وہ کہاں تھی؟ اس نے ذہن پر زور دیا۔ قبرستان کا منظر، اس کے پیچھے کوئی تھا، سفید لباس والا مرد۔ پھر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے کا منظر، کیا وہ سب خواب تھا؟ کعب، اس نے دھیرے سے پکارا تو اس کے وجود میں جنبش ہوئی۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا اور یکدم سیدھا ہوا۔ تم ٹھیک ہو خولا؟ وہ بے قراری، بے چینی، بے ساختگی جو اس کے لہجے میں تھی۔ خولا اسے دیکھتی رہی۔ میں یہاں کیسے؟ تم بے ہوش ہو گئی تھی، اب ٹھیک ہو؟ کیا کہیں درد ہے؟ اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ خولا نے دوسرے ہاتھ کے سہارے کمر بیڈ پر ٹکاتے سیدھا ہونا چاہا تو وہ فوراً آگے کو ہوا اور اس کی مدد کی۔ تکیا پیچھے درست کیا۔ وہ بیٹھ گئی تو اپنا وہی ہاتھ کعب کی طرف بڑھایا۔ اس نے بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ دوبارہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ لمس جنت جیسا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے سر ہلایا۔ پس منظر میں بہت سی آوازیں گونج رہی تھیں، بدر کی، رجب کی، دادی کی، لیکن اسے فی الحال سوائے کعب کی کسی کو نہیں سننا تھا۔ میں بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ میری جان نکالنے کا شوق ہو رہا تھا۔ وہ مصنوعی غصے سے اونچا سا بڑبڑایا۔ خولا ہلکا سا مسکرائی۔ میرے سر میں درد تھا، بہت شدید درد۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اعصابی دباؤ کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ کون سی ٹینشن ہے تمہیں؟ اس نے غور سے خولا کو دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ تم رو رہے تھے نا؟ کب؟ جب تم بھائی کی قبر پر آئے اور مجھے دیکھا تب تم رو رہے تھے نا؟ میں نے دیکھا تھا۔ جی نہیں، میں کیوں روؤں گا؟ وہ بدمزہ ہوا۔ نہیں، تم رو رہے تھے۔ کیا تم میرے لیے رو رہے تھے؟ وہ ہنوز مسکرا رہی تھی۔ گلے میں بہت سے آنسو اٹک رہے تھے لیکن اس نے انہیں بہنے نہیں دیا۔ میں نہیں رو رہا تھا۔ وہ ہاتھ چھوڑتے خفا سا پیچھے ہوا۔ ہاتھ مت چھوڑو پلیز، وہ بے ساختہ بولی تو کعب لمحے بھر کو رکا، پھر اس کے ہاتھ دوبارہ تھام لیے۔ اتنی تابیداری؟ تمہیں کیا ہوا خولا؟ مجھے بتاؤ، کوئی پریشانی ہے؟ اس نے اس قدر نرمی سے پوچھا تھا کہ خولا کا دل چاہا وہ اسے بتا دے کہ ہاں وہ پریشان تھی، لیکن اس نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں یاد ہے جب تم نین تارا کی مہندی والی رات ہمارے گھر آئے تھے تو تم نے کہا تھا کہ جب مجھے سچ پتہ چلے گا تو میں پچھتاؤں گی، اور تب تم میرے لیے موجود نہیں ہوگے۔ اب تم مجھے تانا مارنا چاہتی ہو کہ میں زبان سے پھر گیا؟ وہ ہنستی۔ نہیں، میں تمہارا شکریہ کہنا چاہتی ہوں، شکریہ کہ تم موجود تھے، ورنہ میں کسی کنویں میں جا گرتی اور مر جاتی۔
میں حفاظت کے لیے نہ آتا تو میں مر نہ جاتا۔ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ نہیں، بادشاہ کی سلطنت میں زیادہ دلچسپی ہے مجھے۔ وہ ہنستی، آنکھوں سے آنسو نکلنے کو بےتاب تھے۔ کاش وہ یہاں اکیلی ہوتی تو رو لیتی۔ کعب چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے خولہ کا ہاتھ اوپر اٹھایا اور باری باری دونوں آنکھوں سے لگایا۔ میری جان کٹ گدی ہے سائیں۔ خولہ کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ یہ عقیدت تھی یا محبت؟ وہ اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹاتا سینے پر رکھ گیا۔ میں نہیں جانتا خولہ، بس تم میرے ساتھ رہو۔ تمہیں ہر شے معاف ہے۔ تم مجھے قتل کر دو وہ بھی معاف ہے، دل توڑو وہ بھی معاف ہے، تم مجھے انتقام کے لیے استعمال کرو وہ بھی معاف ہے، بس میرے ساتھ رہو۔ اس نے منت کی تھی، وہ بادشاہ کی بیٹی پر دل ہارا تھا۔ جان ہارنی پڑتی تو گریز نہ کرتا۔ وہ مان گیا اس عورت کا سحر بری طرح اس پر طاری تھا۔ اگر میں کبھی کہیں چلی گئی تو؟ اس کی زبان اٹکی، لڑکھڑائی، دل تک درد ہوا، روح تک اذیت گئی۔ کعب عباس مر نہ جائے اگر ایسا ہو خولہ۔ محافظ کو تلواریں تھمائی گئی تھیں، اس نے وہ پھینک کر پھول اکٹھے کر لیے۔ خولہ بلال کی ٹوکری ان پھولوں سے بھر گئی۔ مرنے کا بہت شوق ہے تمہیں؟ وہ خفا ہوئی۔ مارنے کا بہت شوق ہے تمہیں؟ تم مرنے جیسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تم مارنے جیسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ سوال کر رہی تھی، روح کھینچ رہی تھی۔ ایسی باتیں مت کیا کرو۔ جو حکم سائیں۔ وہ نم آنکھوں سے ہنستی، ڈرپ لگے ہاتھ سے آنکھیں کونے پر اٹکا آنسو صاف کیا، پھر کعب کو دیکھا۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے صدیوں وہ کسی قید میں رہا ہو اور اسے اب جا کر خولہ بلال کو دیکھنا نصیب ہوا ہو۔ میں نے بھائی کو دیکھا تھا۔ خواب میں؟ قبرستان میں۔ کعب نہ چونکا نہ ٹھٹکا، اس نے بس سر ہلا دیا۔ وہ خولہ کی کیفیت سمجھ سکتا تھا، وہ یقیناً کسی خواب کے زیر اثر تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ پھر میں نے ابھی اسے خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہا تھا میں اس کا انتقام لوں۔ وہ پیچھے کو ہوتی کعب کو دیکھ رہی تھی، ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ رکھ کر دو لگاتی میری طرف سے، میری بیوی کو سکون نہیں لینے دے رہا۔ اسے بیک وقت کوئی غصہ اور غم ہوا۔ وہ بچھڑ چکا ساتھی، گاؤں کی گلیاں، کاندھے سے کاندھا ملا کر چلتے دو ساتھی، کعب اور رجب۔ میرے بھائی کو کچھ مت کہو۔ تمہارا بھائی میرا دوست تھا، اسے احساس نہیں ہوا خولہ اس کے بعد میں نے دوست کھویا تھا؟ وہ میرا سرمایہ تھا، اچھے برے دنوں کا ساتھی، مر رہا تھا تو معاف تو کر کے جاتا۔ اس کے چہرے پر غم تھے اور لاتعداد تھے، تھکن تھی اور بے انتہا تھی۔ خولہ کا گلا ضبط سے درد کرنے لگا۔ وہ تمہیں عزیز رکھتا تھا کعب؟ رکھتا تو سن کر جاتا، رکھتا تو اعتبار بھی کرتا، رکھتا تو معافی مانگنے کا موقع بھی دیتا۔ تم جانتی ہو جب اسے کھیت میں دیکھا تھا تو میں نے ویسا درد محسوس کیا تھا جیسے حسین کے مرنے پر کیا تھا، جیسا ابا کے مرنے پر کیا تھا۔ دوست نہیں مرا تھا میرا، سب کچھ مر گیا تھا۔ وہ پہلی بار شکوہ کر رہا تھا، پہلی بار غم بانٹ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ بولتا رہے، کعب عباس دل کا درد نکال دے۔ اسے معاف کر دینا۔ نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ اس نے کہا تھا نا کہ قیامت کے دن وہ مجھے پہچانے گا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی نہیں پہچانوں گا، طے ہوا۔ وہ غم زدہ سی کیفیت کا شکار ہوتا بولا۔ خولہ نے سر ہلا دیا۔ وہ وقت کو پیچھے لے جانا چاہتی تھی، جب رجب تھا، کعب تھا، وہ تھی۔ وہاں کوئی بدر عبداللہ نہیں تھا، وہاں اور کچھ نہیں تھا۔ میں بھی معاف نہیں کروں گی، اس نے عزم کیا، عزم دہرایا۔ خولہ بلال معاف نہیں کرے گی، ہم دونوں نہیں کریں گے، بات ختم۔ بات ختم۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ خولہ نے آنکھیں بند کرتے کھولیں، پھر کعب کے ہاتھوں میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھا اور وہ آہستہ سے نکال لیا۔ مجھے گھر جانے۔ ڈاکٹر سے پوچھتا ہوں، تم لیٹو آرام سے، وہ نرمی سے کہتا موبائل نکالتے اٹھا۔ خولہ نے تھک کر سر تکیے پر گرایا، نظر چھت پر گئی، ذہن کہیں اور گیا۔ میرا انتقام بھول گئی خولہ؟ اسے یاد تھا، اسے اب سب یاد تھا۔ نینتارا نے چائے کا کپ مسکان کے سامنے رکھا تو وہ چونکی۔ نظر اٹھا کر سامنے کھڑی نینتارا کو دیکھا جو اب اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ رہی تھی۔ تم نے صبح کھانا نہیں کھایا تھا، میں نے سوچا چائے ہی پی لو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مسکان نے کرسی پر پاؤں اوپر کرتے گھٹنوں کے گرد بازو باندھے۔ بھوک نہیں تھی۔ تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں مسکان، لیکن اپنے بھائی اور ماں کے لیے حوصلہ کرو۔ حریرہ کیسا ہے؟ اسے 2 دن سے اپنے غم سے فرصت نہیں تھی، کسی اور کا خیال کیسے آتا؟ یوسف کے ساتھ ہے۔
اس نے سر ہلا دیا۔ بکھرے بال، سیاہ ٹراؤزر پر سفید لمبی قمیض پہنے وہ غم میں لگتی تھی۔ یوسف کہہ رہے تھے کہ تم لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہو؟ مجھے نہیں معلوم، حریرہ کو سنا تھا کچھ کہتے ہوئے، شاید وہ امریکہ جانا چاہتا ہے۔ بدر نہیں جانے دے گا۔ ہم اس کے حکم کے غلام تو نہیں ہیں نین تارا؟ اس کے چہرے پر بہت ہلکی سی ناگواری آئی تھی۔ وہ حریرہ کو اپنے بیٹے جیسا سمجھتا ہے۔ وہ کنٹرولنگ مائنڈڈ ہے نین، اسے اچھا لگتا ہے کہ لوگ اس کے لیے قربانیاں دیں۔ اگر ہم اسے چھوڑ کر گئے تو وہ ساری دنیا کو بتائے گا کہ اس نے ہم پر احسان کیا اور ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ تم بدر سے بدگمان کیوں ہو؟ نین تارا کو احساس ہوا کہ بدر عبداللہ کا ذکر ہر ذکر میں نکل آتا تھا۔ کیوں؟ مجھے نہیں پسند وہ شخص، معلوم نہیں کیوں، لیکن نہیں پسند۔ پھر تم لوگوں کی منگنی کیوں ہوئی؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا تھا۔ مسکان چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اسے یوسف یاد آیا، لیکن اس نے اس شخص کو جھٹک دیا۔ میں نے شاید غلط سوال کر دیا۔ وہ مسکان کی چپ سے یہی سمجھی کہ اسے یہ سوال برا لگا ہے۔ نہیں، اس نے صوفے پر آلتی پالتی ماری۔ بابا اور عبداللہ چچا نے طے کیا تھا رشتہ، ہم دونوں تب بہت چھوٹے تھے۔ اس رشتے میں نہ میری رضامندی شامل تھی نہ بدر کی۔ اس نے منع کر دیا۔ اچھی بات ہے، ورنہ میں خود کر دیتی۔ نین تارا نے سر ہلا دیا، نظر دروازے پر گئی۔ یوسف اندر داخل ہو رہا تھا۔ مسکان نے اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھا۔ حریرہ کہاں ہے یوسف؟ مسکان کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ اس کے کسی دوست کی کال آ گئی تھی، اسی کے پاس گیا ہے۔ مسکان سر ہلاتے اٹھی، پھر نین تارا کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ چائے کے لیے شکریہ، میں امی کو دیکھتی ہوں، ان کو بخار تھا۔ نین تارا کا اس بات میں ہلتا سر دیکھتے وہ سیڑھیوں سے اوپر کی طرف بڑھی تو یوسف نین تارا کے سامنے بیٹھا۔ بہت دوستی ہو رہی ہے مسکان سے، آپ کو جلن ہو رہی ہے؟ اگر میں کہوں کہ ہو رہی ہے تو؟ لڑکی سے کون جلتا ہے؟ وہ ہنسی۔ میرے علاوہ آپ جس سے بھی زیادہ توجہ دیں گی مجھے جلن ہوگی۔ اس نے کاندھے اچکاتے چائے کا کپ اٹھایا۔ وہ بہت دکھی ہے، باپ کا بچھڑنا دنیا کا بدترین دکھ ہوتا ہے۔ نین تارا سنجیدہ ہوئی۔ سمجھ سکتا ہوں۔ پتہ نہیں سب کب ٹھیک ہوگا، ایک مشکل ختم ہوتی نہیں اور دوسری پہلے آ جاتی ہے۔ وہ گویا ان سب سے تھک گئی تھی۔ یوسف نے کپ رکھ دیا۔ نین تارا کو دیکھتے وہ ذرا سا جھکا۔ ان سب کے بیچ ایک آسانی آپ کی صورت میسر ہے نین۔ وہ محبت سے بولا تو نین تارا کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا۔ زیادہ مت پھیلیں، میں تو صرف سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ مسکرایا، پھر لمحے بھر کو رک کر جیسے کوئی ہمت اکٹھی کی۔ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتی نین۔ معاف کس لیے؟ اسے محسوس ہوا کہ یوسف کا لہجہ آزردہ تھا۔ معاملات بہت خراب ہیں نین، میں نہیں جانتا یہ سب کب ٹھیک ہوگا، لیکن پیچھے جو کچھ خراب ہوا، کیا آپ اس کے لیے مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ تو گویا وہ بھی تھک گیا تھا۔ جھکے سر سے نظریں اٹھا کر وہ نین تارا کی آنکھوں میں دیکھتے کوئی عرض پہنچا رہا تھا، کوئی التجا، کوئی سفارش۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ مجھے نہیں یاد جو کچھ ہوا اس میں آپ کا کوئی قصور تھا۔ بدر کی اصلیت چھپا کر مجھ سے شادی کرنا غلط تھا، لیکن اگر آپ اس کے لیے معافی مانگ رہے ہیں تو میں آپ کو معاف کر چکی ہوں یوسف۔ اس کے علاوہ مجھے آپ کا کوئی قصور یاد نہیں، کوئی قصور معلوم نہیں۔ یوسف کو دکھ ہوا کہ وہ واقعی بہت سی غلطیاں کر چکا تھا۔ اسے خوشی ہوئی کہ وہ ان غلطیوں کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ کیا ہم سب بھلا کر بھائی اور خولہ کے مسئلے سے الگ رہ کر اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے نین؟ کیا ضروری ہے کہ خولہ کے مسائل ہمارے رشتے پر اثر انداز ہوں؟ اس بار نین تارا کو برا لگا۔ وہ جس لڑکی کے مسائل سے دور رہنے کی بات کر رہا تھا وہ اس کی بہن تھی۔ خولہ کے مسائل ہماری زندگی پر کب اثر انداز ہوئے ہیں یوسف؟ اس کی آواز میں محسوس کی جانے والی ناراضگی تھی۔ یوسف گہرا سانس لیتا پیچھے کو ہوا۔ کاش وہ خولہ بلال کا نام نین تارا کے ذہن سے مٹا سکتا۔ اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو بھی ہو وہ ہمارے رشتے پر اثر نہ کرے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا ڈر ہے تو پھر ہمیں اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ کوئی تیسرا شخص تب تک کسی رشتے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا جب تک دو لوگ اسے اجازت نہ دیں۔ میری بہن میری طرف سے کبھی ہمارے رشتے میں نہیں آئی۔ اسے واقعی برا لگا تھا، اور میرا بھائی ان سب کے درمیان نہیں رہا۔ خیر، ان سب کو چھوڑیں، ہم صرف اپنی بات کر لیتے ہیں۔ اس نے موڈ خوشگوار کرنا چاہا۔ نین تارا سر جھٹکتی اٹھی، میز پر رکھے برتن اٹھائے۔ ضرور، میں ملازمین کو صفائی کا کہہ کر آتی ہوں، پھر مہمانوں کے لیے ناشتہ اپنی نگرانی میں بنوا کر ان سے خیریت پوچھ کر آتی ہوں، پھر ہم اپنی بات کر لیں گے۔
وہ مسکرائی. یوسف کی خوشگواری ہوا ہوئی. سب کے لیے وقت ہے آپ کے پاس سوائے میرے. آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے محترم. وہ مسکرا کر کہتی کچن کی طرف جا رہی تھی. یوسف خفگی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اسی خفگی سے سر پیچھے کو گرایا. وہ اب مسائل کو اپنے اور نین تارا کے بیچ نہیں آنے دے گا، یہ طے تھا. چوک میں موجود چائے کے ہوٹل کے سامنے رکھی کرسیوں میں سے ایک پر ہریرا بیٹھا نظر آ رہا تھا. اس کے بال ماتھے پر بکھرے تھے اور چہرہ زرد سا لگ رہا تھا. کرسی کھینچنے کی آواز پر اس نے نظر اٹھائی تو کعب دائیں طرف بیٹھ رہا تھا. اس کے ایک ہاتھ میں ٹرے تھی جس پر 2 کپ رکھے تھے. ٹرے سامنے رکھتے اس نے جیب سے سگریٹ نکالتے ایک ہریرا کی طرف بڑھائی تو اس نے چپ چاپ تھام لی. تمہاری بیوی کو تمہارا سگریٹ پینا برا نہیں لگتا؟ کعب نے لائٹر سے اس کی سگریٹ جلائی تو اسے اپنی جلاتے دیکھ وہ پوچھنے لگا. اسے کیوں برا لگے گا؟ وہ ٹانگ موڑ کر پاؤں گھٹنے پر رکھتا بے نیازی سے بولا. یہ الگ بات تھی کہ وہ خولا کے سامنے سگریٹ پینے سے احتیاط کرتا تھا. عورتوں کو نہ سگریٹ اچھی لگتی ہے نہ سگریٹ پیتا مرد. وہ اپنی سگریٹ ہونٹوں سے لگائے پیچھے کو ہوا. اگر سگریٹ پینے والا ان کا شوہر ہو تو انہیں گزارا کرنا پڑتا ہے. تم اس کے لیے سگریٹ چھوڑ نہیں سکتے؟ وہ ایک بار کہے تو صحیح، میں اگلی بار اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. زن مرید. وہ سر ہلاتے بولا تو کعب نے اس کے طنز پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. اس نے سگریٹ رکھ کر اب چائے کا کپ اٹھا لیا تھا. ہریرا ہنوز سگریٹ کے کش لگا رہا تھا. تم ٹھیک ہو؟ کپ ہونٹوں سے لگاتے اس نے غور سے ہریرا کو دیکھتے فکر مندی سے پوچھا. جس کا باپ مر جائے اس بچے سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں. وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس کے دل میں سگریٹ کا دھواں جمع ہوا. عرصہ لگتا ہے لیکن غم بھر جاتا ہے. عرصہ تو لگ جاتا ہے نا یار. کعب نے کپ رکھ دیا. وہ پرسوچ نظروں سے ہریرا کو دیکھنے لگا. انکل کو کوئی بیماری تھی؟ ایک بھی بیماری نہیں تھی. کوئی پریشانی؟ نہیں. ہریرا نے سگریٹ رکھ دی. اس کا دھواں باہر نکلنے کی بجائے دل میں بھر رہا تھا. پھر ہارٹ اٹیک کیسے آیا؟ میں نہیں جانتا کعب. وہ ٹھیک تھے، بالکل ٹھیک. ان کے صوفے کی میز پر سگار کی راکھ پڑی تھی. وہ شاید دیر تک سگار پیتے رہے تھے. بابا اتنی سگار کبھی نہیں پیتے. ایک جلی سگار وہاں پڑی تھی، میں نے خود دیکھا تھا. اس نے کپ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. دل ہر شے سے اچاٹ ہوا. اس بات کی سینس نہیں بنتی ویسے. وہ بے نیاز سا بولا تو ہریرا نے اسے دیکھا. کس بات کی؟ اسی بات کی کہ وہ اتنی سگار پیتے رہے تھے. کیوں؟ وہ ناسمجھی سے کعب کو دیکھنے لگا تو ہریرا کو دیکھتا رہا، پھر آگے کو ہوا. جب صبح تم ان کے پاس گئے تھے تو کیا ان کے ہونٹوں پر سیاہی تھی؟ نہیں. ان کی لاش کہاں تھی، صوفے پر یا بیڈ پر؟ وہ سوالات کر رہا تھا یا تفتیش؟ ہریرا سمجھ نہ سکا. بیڈ پر. کس پوزیشن میں؟ یوں جیسے وہ سوتے میں سے جاگے تھے. وہ چت لیٹے تھے. تو ہریرا خاقان، کیا تمہیں شک نہیں ہوا کہ ہو سکتا ہے اس رات تمہارے باپ کے ساتھ اس کمرے میں کوئی اور بھی موجود تھا؟ اس نے ابرو اچکائے تو ہریرا بے چینی سے آگے ہوا. تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں صرف تجزیہ کر رہا ہوں. تم نے کہا وہ بہت زیادہ سگار پیتے رہے لیکن ان کے ہونٹوں پر سیاہی یا پپڑی نہیں جمی تھی. ایک سگار میز پر رکھا تھا جبکہ تمہارے بابا خود بیڈ پر تھے. اب تم یہ سوچو ہریرا کہ اگر ان کو ہارٹ اٹیک سگار پیتے ہوئے آیا تھا تو وہ بیڈ پر چت نہ لیٹے ہوتے بلکہ آڑے ترچھے پڑے ہوتے. یوں جیسے کسی کو درد ہوا ہو اور وہ اٹھ کر بیڈ تک جائے تو وہ چت تھوڑی لیٹے گا تاکہ آرام سے مر سکے. لیکن ہو سکتا ہے انہیں آدھی رات کو سونے کے بیچ ہارٹ اٹیک آیا ہو. وہ اٹک اٹک کر بولا. کعب اسے کیا دکھانا چاہ رہا تھا؟ پھر بھی کم از کم سگار والا پوائنٹ مس مت کرو. تمہارے گھر میں کوئی اور بھی سگار پیتا ہے کیا؟ وہ اپنا موبائل کھولتا سرسری سا پوچھ رہا تھا. نہیں، بدر بھائی اور بابا ہی پیتے ہیں. وہ الجھا سا تھا اس لیے اپنے ہی جملے پر غور نہیں کر سکا. کعب نے نظر اٹھائی. کیا یہ اندھا اعتماد تھا یا وہ واقعی سمجھ نہیں رہا تھا؟ تم ایسا کرنا، گھر جا کر دیکھنا کہ تمہارے بابا کے کمرے میں ان کے سگار پڑے ہیں یا نہیں. ان کی آخری مرتبہ کی گئی کالز چیک کرواؤ، ان کے اکاؤنٹس وغیرہ کی تفصیلات، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تمہارا باپ طبعی موت مرا ہے. یہ آخری اور سب سے بڑا ہنٹ تھا. وہ اتنا کہہ کر موبائل دیکھنے لگا. اس سے زیادہ وہ ہریرا کی توجہ اس طرف نہیں دلا سکتا تھا. نہ وہ یہ بتا سکتا تھا کہ بدر اس کے باپ کے اکاؤنٹس چیک کرواتا رہا ہے، نہ وہ یہ بتا سکتا تھا کہ بدر جانتا تھا کہ اسے جیل بھیجنے کے پیچھے خاقان تھا. اب جو کرے وہ خود کرے. اور ہریرا خاقان اب بھی الجھا ہوا تھا. وہ کیا تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا؟ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور کعب کے بچے باز آ جاؤ شیطان.
کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو بیچارے عبداللہ کے، بدر عبداللہ کے؟ ہاں کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ تم اس کا اتنا کچھ بگاڑ چکے ہو، اس نے کیا کیا ہے؟ بیچارہ سادہ سا معصوم سا بچہ ہے، سب اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں نمونے۔ اب اس کو ایک ہی اپنا کزن اچھا لگتا ہے، بھائی اس کا ویسے ہی دشمن ہو چکا ہوا ہے، چچا کو ویسے مار چکا ہے، اب یہ جو اس کو اپنا کزن اچھا لگتا ہے اس کو بھی اس کے خلاف بھڑکا دو۔ ہاں یہ مجھے لگتا ہے بہت بڑی کوئی پھوٹ ڈلوائے گا ان بھائیوں کے بیچ میں۔ ہاں خیر جی خاقان الوداع۔ اوکے گڈ۔ ایک تو اس ناول کی جتنی ایپیسوڈ گزری ہیں ہر ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی ٹپک جاتا ہے۔ اچھا یوسف اور نین تارا کے معاملات اچھے ہو رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، اور خاقان چلے گئے یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور وہ جب سگار وہاں پہ چھوڑ کے جا رہا تھا مجھے تب ہی ٹینشن لگ گئی تھی، ایسے تھوڑی نہ کوئی قتل کرتا ہے بدر عبداللہ، اپنا سگار وہاں چھوڑ کے جا رہے ہو تم الو۔ اور ڈیل بھی ہو گئی ان کی کہ ہاں خولا تم اس کو چھوڑ دو، میں تمہارے ہسبینڈ کو چھوڑ دوں گا، اور پھر اس کو ٹینشن بھی لگ گئی۔ ایک تو وہ اپنے ہسبینڈ کو کچھ بتاتی نہیں ہے، بھئی اسے بتا تو دو کہ میں ڈیل کر آئی ہوں، تمہارا سودا کر آئی ہوں نمونی۔ اور کیا ہوا ہے، اور خولا کے لیے بھی برا لگ رہا ہے یار، بیچاری سے سب بھی اس کے دشمن ہوئے ہوئے ہیں اور کوئی اس کو سمجھ نہیں پا رہا، ہسبینڈ بھی ناراض ہے، ہسبینڈ اندر سے تو ناراض نہیں ہے لیکن اسے دکھا تو رہا ہے نا، ٹینشن تو دے رہا ہے۔ اور کیا ہوا ہے جی، اور کچھ خاص نہیں ہوا ہے نا، بس ایک قصہ گو ہے جو آ جاتا ہے اور ان کی کہانی لکھنے لگ جاتا ہے، وہ مجھے تھوڑا سا کیوٹ لگا ہے۔ بس ٹھیک ہے جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات۔ آپ لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کتنی ایپیسوڈ، تو مجھے لگتا ہے کہ اب 3-4 قسطیں مزید آئیں گی۔ ہاں نا بس ختم ہونے والا ہے۔ اوکے جی اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھے دعاؤں میں یاد، اللہ حافظ۔